جی مرد آ کے خیمے میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ مسورات کے لیے کیا طریقہ تھا؟ کیا اس حج کے قافلے میں صرف مرد تھے؟ خواتین کی کثیر تعداد تھی۔ اب کیا کیا گیا؟ مولا امیر المومنین کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا گیا۔ جب کوئی خاتون بیعت کرنے کے لیے آتی، علی پانی کے پیالے سے ہاتھ اٹھاتے، اسی پیالے پہ مستور ہاتھ رکھتے۔ علی پانی پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے، پھر مستور ہاتھ رکھتے، کیونکہ شریعت کا وارث تھا، نامحرم چھو نہیں سکتی۔ بیعت امیر ہو رہی ہے، ہر مرد مومن اور عورت کا مولا، اور یہی وجہ ہے کہ جناب اسما بنت امیس اس قافلے میں تھی۔ جب رسول خطبہ دے رہے تھے نا، تو خیمے میں اس بی بی کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی ہے، اور جب یہ علی کی بیعت کرنے کے لیے آئی ہے تو گود میں بچے کو لے کے آئی تھی۔ اس نے محمد بن ابی بکر کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ میں رکھا۔ علی نے فرمایا کہ اس کی بیعت کیوں کروا رہی ہے؟ فرمایا میرے کانوں میں رسول کی آواز آئی تھی، علی الصغیر وعلی کبیر، صغیر میں بھی علی واجب ہے، کبیر میں بھی علی واجب ہے۔ یا علی میں بیٹے کی بیعت کروانے آئی ہوں، اور یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے، جب آپ کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو محمد دنیا میں آیا۔ اس نے آتے ہی کانوں میں علی ولی اللہ کی آواز سنی، اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ علی نے سینے سے لگا کے کہا، بیٹا کسی اور کا ہے، کہلوائے گا علی کا۔ نکال لیا میں نے، شجرے سے نکال لیا، اور یہ صرف علی ولی اللہ کا اعجاز ہے۔ اقرار حجت شجرے سے نکال بھی لیتا ہے، شجرے میں ڈال بھی دیتا ہے، یہ صرف حجت کے اقرار میں معجزہ ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا تھا، نوح نے کہا میرے اللہ بچا لے، فرمایا کشتی چلا، تیرا ہے ہی نہیں۔ اس نے انکار کیا، میں نے شجرے سے نکالا۔ حجت کا انکار کرو تو اللہ شجرے سے نکال دیتا۔ حجت کا اختیار مانا، شجرے میں ڈال دیا۔ جب بیعت ہو چکی، اور پھر اگر میں نے آپ کے سامنے بڑے بہتر اور مطمئن ہو کہ آپ کو اختیار حجت سنایا ہے، میں نے قرآن کی آیت سے میں شروع ہوا ہوں اور میں غدیر تک پہنچا۔ اب ایک سطر میں یہ بھی بتاؤں کہ انکار کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ انکار کیا نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، ایک نے انکار کیا تھا، اور یہ اس کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے سنیے، یہ انکار غدیر میں اسی وقت نہیں ہوا جب رسالت مآب آگے پہنچ گئے تھے۔ روایات ہیں کہ ایک روایت کے مدینہ میں پہنچ چکے تھے اور مسجد میں تھے جب اس نے انکار کیا۔ اس کا مطلب جذباتی فیصلہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش تھی۔ جذبات سے ایک لمحے کے لیے جذبات کو ہاتھوں میں نہیں، بالکل مطمئن ہو کے سنو۔ اب یہ سوچی سمجھی سکیم کیسے تھی؟ اس کے پیچھے ایک قوت کار فرما تھی۔ جب علی ولی اللہ کا اعلان سن لیا کہ یہ تو دین کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا، کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ دین بادشاہت ہے، رسول جائیں گے تو ہم اس بادشاہت پہ قابض ہو جائیں گے، یہ تو نظام ولایت چل پڑا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا، ہم بانٹ لیں گے، ادھر کی حکومت اسے دے دیں گے، ادھر کی اسے دے دیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ نظام ولایت چل پڑا۔
ये तसलसल तो नहीं टूटेगा। अब इसको कैसे तोड़े? अब ये पहली सकीम वहीं पे हुई और कहा गया कि किसी एक शख्स को तैयार करें। शर्त यह है कि मैं कीमती नतीजा दूंगा, शर्त यह है, इत्मीनान से सुनिए। एक शख्स को तैयार करें और उसे कहें कि तू इनकार कर दे, और जब इनकार करे तो जुबानी इनकार ना करना, अजाब मांगना। हम तुझे तसल्ली देते हैं कि वो आना नहीं। क्योंकि हमने देखा हुआ है मक्का का दौर, हम मक्का के दौर के साथी हैं, हमने मक्का का दौर देखा है। अबू जहल ने यही अजाब मांगा था। अल्लाहुम्मा अफ्तर इलैना हिजारतम मिनस समा, अपने अल्लाह से कहे आसमान से पत्थर नाज़िल करे, भेजे। नहीं मानता मैं तेरे अल्लाह को। उसकी गुस्ताखी पे नबी ने कहा मेरे अल्लाह अजाब मांग रहा। तड़पती हुई कुरान की आयत जबरील के जरिए नाज़िल, इन काना लियुअज़्ज़िबहुम अंत फीहिम, वहां अजाब नहीं आता जहां तू हो। अजाब मुतजाद है रहमत का। अब रात है, कोई मुझसे दलील नहीं मांगेगा कि दिन है कि नहीं। रात दिन नहीं, मशरिक है तो फिर वो मगरिब नहीं, रहमत है तो फिर अजाब नहीं। और ये रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतल लिल आलमीन। इसके होते अजाब आएगा। जब आएगा नहीं तो हम कहेंगे ये फैसले में अल्लाह शरीक नहीं, ये फैसला रसूल का जाती रिश्तेदारी की बुनियाद पे है। रसूल चाहता है कि मेरे बाद इक्तदार मेरे खानदान में रहे, और अपने चचाजाद भाई अली को हाकम बनाना चाहता है। इसमें कोई तौहीद की मर्जी नहीं। मर्जी होती तो वो अजाब भेजता। उसे ये पूरा काम क्यों किया? रिसालत इमाम ने कहा खूब जानते हो तुम लोग कि मैं उस वक्त तक लबों को हरकत नहीं देता जब तक हुक्म परवरदिगार ना आए। इतना कहना था तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, अगर उसकी मर्जी शामिल है तो फिर उसे कह दे कि अज़ाब भेज दे। इतना कहना था, ये अभी नबी ने हाथ भी नहीं उठाए थे, ये पत्थर आ गया, सर पे लगा, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुरान की आयत आ गई, साइल साइल पे अज़ाब के, इसने सवाल किया, हमने अज़ाब आगे कर दिया। मेरे मालिक तू तो कानून तोड़ता ही नहीं है, तूने तो कहा था जहां मोहम्मद हो वहां अज़ाब नहीं आता। फरमाया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह। इनकार किया इसने हुज्जत का इनकार किया, इसने इनकार हुज्जत किया। जिस चीज को बाहर तक जो भी खड़े हैं, जिस चीज को माने दूध नादे अली पढ़ के पिलाया, तो मैं हाथ बुलंद करके नारे इनकार, हुज्जत का इनकार कर दिया इसने इमामत का इनकार कर दिया। अब माफी नहीं, आखिरी सतर इंतहाई आसन तरीके से। हारिस को अजाब में क्या आया था? पत्थर जमीन से उभर के लगा था, आसमान से आया। आसमान पे पत्थर का क्या काम?
میں نے نہیں پڑھی، مجمع نے پڑھی، آپ نے میری تائید کے ساتھ پوری مجلس پڑھی. پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات کا تعلق ہے زمین سے. جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے. یہ پتھر آسمان سے کیوں آیا؟ یہ زمین سے ابھر کے بھی لگ سکتا تھا. یہ آسمان سے کیوں آیا؟ قرآن نے محبت کی ہے بڑی اطمینان سے، بڑے احسن طریقے سے تم نے سنا ہے. تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں یہ جملہ ہدیہ کیا جائے. میرے مالک یہ آسمان سے کیوں آیا؟ میرا وہ اللہ تو بول ہی رہا تھا. پھر قرآن کے آگے گیا، میں نے کہا اے غریب کا خاموشا کر، مجھ سے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کے قریب میں نے کان کیا. قرآن کا لہجہ دھیما لیکن میٹھا تھا. الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا تو ہم نے ابابیل چوش میں ایک ایک پتھر لے کے بھیجا تھا. ہاں میرے مالک کو یاد ہے، فرمائے یہ ہاتھی لے کے آیا، ہم نے ابابیل بھیجی. ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ، اسی چوش میں سب سے چھوٹا پتھر. خدا نے کہا ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ بعد سدنا علیہم طیرا، ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے. تو میرے مالک وہ تو ابرہا کے ہاتھیوں کے لیے آیا تھا. فرمایا تفسیر امام رضا میں میرے 8ویں بادشاہ نے روایت کی کہ جب ابابیل ایک ہاتھی کا نشانہ کر رہے تھے تو جبریل نے آگے ابابیل کے کان میں وحی دی کہ خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کے کوہ میں جا کے بیٹھ جا. تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کے ذمے. وہ جا کے غار کے کوہ میں بیٹھ گیا. جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. اسے نہ رزق کی فکر تھی نہ اسے سانسوں کی فکر تھی. وہ زندہ رہا. 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے. ادھر غدیر کے چوک میں علی کی ولایت کا انکار ہوا. جبریل نے اسی پرندے سے کہا اللہ کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال، اس کے سر پہ مار تاکہ دنیا کو بتاؤ وہ مکار کا دشمن تھا، یہ مالک مکار کا دشمن. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. بڑا بڑا علی لال کلندر. بسم اللہ. وہ مکان کا دشمن تھا.